السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم۔ ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ حدیث ہم نے جو پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے کہ نماز کیا ہے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاة یقیناً یہ نماز لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اس میں درست نہیں ہے، لا يصلح فيها اس میں درست نہیں ہے، شيء من كلام الناس کچھ بھی لوگوں کی باتوں میں سے، لوگوں کے کلام میں سے اس میں کچھ بھی درست نہیں ہے، یعنی اس میں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور انما ہی التسبیح اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جو دعائیں ہیں تسبیح کی وہ پڑھی جائیں، والتکبیر اسی طرح سے تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر کہتے رکوع سجدے اور قیام کیے جائیں، وقراءۃ القرآن اور قرآن پڑھا جائے۔ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یقیناً یہ نماز لا يصلح فيها اس میں نہیں مناسب ہے، شيء من كلام الناس لوگوں کی باتوں میں سے کچھ بھی، یقیناً نماز اس میں لوگوں کی باتوں میں سے کچھ بھی مناسب نہیں ہے، انما ہی التسبیح یقیناً یہ تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، والتکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا، وقراءۃ القرآن اور قرآن کا پڑھنا ہے، رواه مسلم۔ ٹھیک، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ قرآن پڑھنا اسی طرح سے تسبیح و تکبیر کہنا ہی نماز ہے، اس میں انسانی گفتگو جائز نہیں ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی آئے اور پوچھے کتنی رکعت ہوئی، تو آپ کہتے ہیں 3 رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی، 1 رکعت ہوئی، ایسی طرح سے اور کوئی چیز وہ پوچھے اسی طرح سے اور کسی طرح کا کلام، یا یہ کہ اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور کلام اس میں پڑھا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ بعد کی حدیث ہے، شروع میں نماز میں کچھ چیزوں کی اجازت تھی، شروع میں نماز میں کچھ چیزوں کی اجازت تھی، اور تقریباً شریعت کے تمام مسائل ایسے تھے کہ اخبار کی ان میں سختی نہیں برتی گئی، بلکہ دھیرے دھیرے جب لوگ عادی ہوتے گئے، مکمل طور سے ان کی تربیت ہوتی گئی، تو پھر اس کی آخری اور حتمی شکل بتا دی گئی۔ وعن زید بن ارقم قال، زید بن ارقم سے روایت کہہ رہے ہیں ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ، ان کننا ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں انا کے، یعنی جو یقین کے معنی میں آتا ہے وہی معنی ہوتا ہے، اگرچہ یہ ان ہوتا ہے خفیف ہوتا ہے لیکن ثقیل حقیقت میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ان مخففہ من المثقلہ کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں گفتگو کرتے تھے، ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ یقیناً ہم نماز میں گفتگو کرتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ان مخففہ من المثقلہ ہے؟ اگر اس کی خبر پر لام آ رہی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ تو دیکھیں لنتکلم، نتکلم سے پہلے لام ہے، ان کننا لنتکلم یقیناً ہم گفتگو کرتے تھے، فی الصلاۃ نماز میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے ساتھی سے بات کر لیتا تھا، بحاجتہ اپنی ضرورت کی، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے ساتھی سے ضرورت کی بات کر لیتا تھا، یعنی نماز چل رہی ہے اور ایک آدمی آیا اور بغل میں کھڑا ہوا، اس نے کچھ پوچھا، اس نے جواب دے دیا، حتی نزلت یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم لوگ محافظت کرو نمازوں کی
والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی یعنی عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے خاموشی سے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہم کو خاموشی کا حکم دیا گیا، ہم کو خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، تو گویا کہ بات چیت کرنا منع ہو گیا۔ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہم کو بات کرنے سے منع کر دیا گیا، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم، حدیث متفق علیہ، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز میں پہلے جائز تھا بات کرنا۔ اگر کسی روایت میں ملتا ہے کہ ہم لوگ بات چیت کرتے تھے تو گویا کہ وہ پہلے جائز تھا، بعد میں یہ ساری چیزیں منع کر دی گئی، اب نماز میں خاموش رہنا ہی واجب ہے۔ اسی طرح سے نماز میں جو پیچھے حدیث گزری ہے کہ صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ قرآن کی قرأت کرنا، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور جو نماز کے دعا اور آداب سکھائے گئے ہیں ان تمام دعاؤں اور آداب کا لحاظ کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، پہلی حدیث کا ترجمہ چاہے تو پھر سے دیکھ لیں۔ وعن زید بن ارقم، زید بن ارقم سے روایت ہے، قال، کہہ رہے ہیں، ان کننا لنتکلم، یقیناً ہم لوگ گفتگو کرتے تھے، فی الصلاۃ، نماز میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یکلم احدنا، ہم میں سے کوئی بھی شخص بات کر لیتا تھا، صاحبہ، اپنے ساتھی سے، یعنی اپنے بغل والے سے، بحاجتہ، اپنی ضرورت کی، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے ساتھی سے اپنی ضرورت کی بات کر لیتا تھا، حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کی نمازوں کی محافظت کرو اور خاص طور سے عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہم کو حکم دے دیا گیا خاموشی کا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں روک دیا گیا بات چیت کرنے سے۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ آگے حدیث ہے کہ کیا نماز میں ابھی بھی کچھ چیزوں کی اجازت ہے؟ آگے حدیثیں کچھ آ رہی ہیں، وہ یہ کہ بات چیت سے تو منع کر دیا گیا ہے لیکن کچھ چیزوں کی اجازت ہے، کچھ اشارات وغیرہ کی اجازت نماز میں بوقت ضرورت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ ہے۔ زاد مسلم فی الصلاۃ، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نماز میں مردوں کے لیے تسبیح کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ عورتیں تالی بجائیں گی؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور امام غلطی کر رہا ہے، مقتدیوں کو واضح ہو گیا کہ یہ غلطی کر رہا ہے، 4 رکعت مثال کے طور پر نماز پڑھنی تھی، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہونے جا رہا ہے، تو مرد لوگ اگر ہیں ان میں سے کسی کو پتہ چل گیا کہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ تو زبان سے بول دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ مطلب اللہ پاک ہے، لفظی معنی تو ہوگا اللہ پاک ہے، مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین بھول اور چوک سے پاک ہے، استغفر اللہ، اللہ رب العالمین بھول چوک سے پاک ہے، البتہ ہم اور آپ سب برابر ہیں، ہم آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ غلطی کا شکار ہو رہے ہیں، ٹھیک، تو سبحان اللہ کہیں گے، مطلب ہے کہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے، آپ الرٹ ہو جائیں، آپ محتاط ہو جائیں، شاید آپ 5ویں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، 5ویں رکعت پڑھنے جا رہے ہیں، تو سبحان اللہ یہ مرد کہیں گے، البتہ عورتیں نہیں بولیں گی۔ ترتیب جو مرد صفوں کی بتائی گئی ہے کہ مرد ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر عورتیں ہوں گے، تو عورتیں پیچھے سے ہوں گی تو وہ آواز نہیں لگائیں گے، اگرچہ ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے، وہ کیا کریں گے، وہ ہلکی سی تالی بجائیں گے، بہت زور سے نہیں، ہلکی سی تالی بجائیں گے، اس سے احساس ہو جائے گا امام کو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو وہی تصدیق ہے کہ عورتیں تالی بجائیں گی۔
عورتیں تالی بجائیں گی۔ تالی کی مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں، جن میں سے سب سے بہتر صورت جو بتائی گئی ہے، جس پہ تقریباً تمام کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ اپنی پشت پر وہ مارے گی، ہاتھ کے پشت پر مارے گی، یعنی ایسے تالی نہیں بجائے گی، بلکہ مثال کے طور پہ ایسے نیت مارے ہوئے ایسے وہ تالی بجائے گی۔ ٹھیک، واضح ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ تالی مارنے کا طریقہ یہ ہے۔ وہ تصفیق للنساء، اور عورت تالی بجائے گی احساس دلانے کے لیے امام کو کہ امام سے غلطی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز میں کچھ چیزوں کی اجازت ہے بوقت ضرورت، جن میں سے اگر امام بھول جائے تو اس کو آگاہ کرنا ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر مرد ہے تو سبحان اللہ کہے گا، اور عورت ہے تو وہ تالی بجائے گی، اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر ایسے مارے گی۔ وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، کہہ رہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، وفي صدره عزیز كعزیز المرجل۔ عزیز کہتے ہیں کوئی چیز آپ پکائیں اور اس کے بعد اس میں جو آواز نکلے، اس میں جو بلبلے کی آواز نکلے، اسی کو عزیز کہتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں عزیز ان کا عزیز المرجل آواز تھی، جیسے کہ ہانڈی کی آواز ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں ہانڈی کی آواز کی طرح سے، ہانڈی میں پکنے والے سامان کی آواز کی طرح سے آواز ہوتی تھی، من البکائی، رونے کی وجہ سے، بکا رونے کی وجہ سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے نماز میں، اور اس میں جب عذاب کا ذکر آتا، اسی طرح سے اور دوسری خوفناک چیزوں کا ذکر آتا جس کا سامنا انسانوں کو کرنا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کو سوچ کر کے کہ کیسے اس عذاب کو جھیلیں گے، کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں، سوچ کر کے افسوس کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ بس اوقات ان عذابوں کا تذکرہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے تھے، جیسے ہم اور آپ پھول پھول کے روئیں تو گویا کہ ہمارے سینے سے بھی آواز نکلتی ہے، تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ پھول پھول کے روتے تھے نماز میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر نماز میں کوئی آدمی قرأت کرتے ہوئے اس طرح سے رو دیتا ہے تو اس کی نماز اس سے باطل نہیں ہوگی، وہ خاموشی کے منافی نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آواز تھی جیسے کہ ہانڈی کی آواز ہوتی ہے، مرجل ہانڈی کی آواز ہوتی ہے، من البکائی، رونے کی وجہ سے۔ اخرجہ الخمسۃ الا ابن ماجہ وصححہ ابن حبان، خمسہ نے اس کی روایت کی ہے سوائے ابن ماجہ کے، اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہتے ہیں، کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، کہہ رہے ہیں میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دو راستے تھے، میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دو دروازے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دروازوں سے داخل ہوا کرتا تھا۔ فکنت اذا اتیتہ، تو میں جب آپ کے پاس آتا تھا، وہو یصلی، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تنحنح لی، تو میرے لیے کھکھار دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ایسے اس طرح کر دیا کرتے تھے، تنحنح لی، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھکھار دیا کرتے تھے، یا آپ اسے کہتے ہیں ہلکا سا کھونک دیا، ٹھیک، یعنی احساس دلا دیتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں پر موجود ہوں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ بھی اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ایسا نماز میں کوئی شخص کر دیتا ہے، نماز میں اس کو کھار آ جائے، اسی طرح سے کھانسی آ جائے، تو وہ نماز کی منافی نہیں ہے، ٹھیک، اگر فطری طور پہ آگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بوقت ضرورت ہے کہ کوئی آدمی چلا رہا ہے کہ فلاں ہیں گھر میں، فلاں ہیں، اور آپ نماز میں مشغول ہیں، تو اب ظاہر ہے خاموش رہیں گے، بالکل نہیں بولیں گے، تو پتہ نہیں کتنے خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے، اور وہ سوچے گا کہ شاید یہ آدمی چھپا ہوا ہے کسی وجہ سے، اور ہمارے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں، ہماری عزت نہیں کرنا چاہتا ہے، یا ہمارا پیسہ نہیں لوٹانا چاہتا ہے، تو آپ اس طرح سے اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں نماز میں۔ اس کے بعد آپ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ میں چونکہ نماز میں تھا، بول نہیں سکتا تھا، صرف نہ کہہ کے آپ کو احساس دلا دیا، ٹھیک۔
کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلانی، میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دو دروازے تھے، مدخل داخل ہونے کی جگہ دو دروازے تھے۔ فکنت اذا اتیتہ وهو یصلی، تو جب میں آپ کے پاس آتا تھا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تنحنح لی، تو میرے لیے آپ گلے میں آواز کو گھما دیا کرتے تھے۔ تنحنح لی، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں آواز کو گھما دیا کرتے تھے، اسے میں نے صاحب بتا دیا کہ کھار دیا کرتے تھے۔ راہ النسائی وابن ماجہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلال سے پوچھا کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھا تھا ان کو جواب دیتے ہوئے، حین یسلمون علیہ، جب وہ آپ سے سوال کرتے تھے، آپ سے سلام کرتے تھے۔ یہ اصل اہل قبا کا معاملہ ہے کہ قبا والے آتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز میں ہوتے تھے تو وہ سلام کرتے تھے، تو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ قبا والے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سلام کرتے تھے تو آپ نماز میں کیسے جواب دیتے تھے، جواب دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، اگر دیتے تھے تو کیسے دیتے تھے؟ کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یرد علیہم، ان کو جواب دیتے ہوئے، حین یسلمون علیہ، جب وہ آپ کو سلام کرتے تھے، وہو یصلی، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ قال یقول ہکذا، تو بلال نے کہا کہ اس طرح کہہ دیتے تھے، وبسط کفہ، اور انہوں نے اپنے ہتھیلی کو کھول دیا، انہوں نے کہا اس طرح کہہ دیتے تھے اور انہوں نے اپنی ہتھیلی کو کھول دیا۔ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں، اب حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دیا کرتے تھے۔ کیسے؟ کہہ رہے حضرت بلال نے ہتھیلی کو کھول دیا، حضرت بلال نے ہتھیلی کو کھول دیا، بتایا کہ ایسے کہہ دیتے تھے، وہ کہ جواب ہو گیا۔ ٹھیک، یقول ہکذا، وہ انہوں نے کہا ایسے، وبسط کفہ، اور اپنی ہتھیلی کو کھول دیا، یعنی حضرت بلال نے بتایا کہ اس طرح سے آپ جواب دیتے تھے۔ اخرجہ ابو داؤد اور ترمذی و صححہ، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز میں اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک بات چیت وغیرہ سے نماز میں منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اشارے سے جواب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر بات چیت سے منع کرنے سے پہلے کی بات ہے تو اس میں آپ زبان سے ہی جواب دے سکتے تھے، وعلیکم السلام کہہ سکتے تھے، لیکن جب بات چیت سے منع، جب اشارے سے جواب دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کا معاملہ ختم ہونے کے بعد ہی کی بات ہے، بات چیت منع ہو گئی تھی، اس کے بعد اشارے سے جواب دیا کرتے تھے، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ اشارے سے جواب دے سکتے ہیں، آپ اشارے سے جواب دے سکتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وهو حامل امامہ بنت زینب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوتے تھے، وهو حامل امامہ بنت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو یعنی اپنی نواسی کو اپنے سر پہ، اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوتے تھے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو انہیں بٹھا دیتے تھے، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب سجدہ کرتے تو انہیں رکھ دیتے یعنی انہیں بٹھا دیتے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور پھر جب دوسرے رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیا کرتے تھے۔ متفق علیہ، ولی مسلمین، اور مسلم میں ہے، وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، اور یہ اس وقت ہے جب آپ یؤم الناس، امامت کرتے تھے لوگوں کی، فی المسجد، مسجد میں، یعنی نفلی نماز کی بات نہیں ہے بلکہ فرض نماز میں بطور امام ہوتے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اگر ایسا کوئی شخص کسی مجبوری میں کرتا ہے کہ گھر میں اس کی مثال کے طور پر کوئی نہیں ہے اور اس کا اپنا بچہ ہے جس کو سنبھالنا اسی کی ذمہ داری ہے، اور لے آیا مسجد میں اس طرح سے اپنے کندھے پر لے کر کے نماز پڑھا دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بوقت ضرورت ان چیزوں کا جواز ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں اس باب کی، اس کے بعد یہ باب ختم ہو جائے گا کہ اور نماز میں کس چیز کے کرنے کی اجازت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کالے جانوروں کو نماز میں قتل کر دو۔
اقتلوا الاسودین، دو کالے جانوروں کو قتل کر دو، فی الصلاح نماز میں، یعنی نماز میں ہو تب بھی ان دو جانوروں کو قتل کر دو، الحیۃ والعقرب، سانپ کو اور بچھو کو، کیونکہ اگر اسے تم چھوڑ دو گے، نماز پڑھ رہے ہو گھر میں اور سانپ تمہارے آگے سے گزر گیا تو اب نہ جانے کس کس کو ڈس لے گا، بچہ ہے کوئی ایسی طرح سے، اور کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے یا عورت ہی غافل بیٹھی ہوئی ہے تو کسی کو بھی وہ ڈس لے گا، اسی طرح سے بچھو ہے، نہ جانے کس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو نماز ہی میں اگر نظر آ جائے دونوں جانور تو فوری طور پہ نماز ہی میں ان کا خاتمہ کر دو، کوشش یہ کرو قبلہ رخ ہی رہو، لیکن اگر اس میں قبلہ بھی تبدیل ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کو موقع ملے فوراً پلٹ کر کے آپ قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، نماز میں دو کالے چیزوں کو قتل کر دو، الحیۃ والعقرب، سانپ کو اور بچھو کو، اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان، اربعہ نے اس کی روایت کی ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔